پنجاب کا کوٹا انہوں نے بڑھا دیا ہے اور ڈبل کر دیا ہے پنجاب کی فلور ملز کا کوٹا، لیکن گلگت بلتستان کا کوٹا انہوں نے کم کیا ہوا ہے، جو گیہوں کا کوٹا ہے۔ اسی طرح پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کا کوٹا جو ہے 1990 کا کوٹا دے رہے ہیں۔ بھائی آبادی ڈبل ہو گئی ہے، آپ 1990 کے کوٹے پہ ہم کہتے ہیں ہم گزارا کریں، کیسے کریں؟ تو آج صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جس کو یہ آزاد کشمیر کہتے ہیں، جس کو ہم پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر کہتے ہیں، وہاں پہ اس وقت 3,000 روپے سے بھی زیادہ 3,000 روپے سے بھی زیادہ کا 20 کلو کے آٹے کا تھیلا ہے، تو وہ بھی نہیں مل رہا۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ پھر دوسری چیز جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ گلگت بلتستان ہے، جہاں آج 5واں دن ہے لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہے وہ سیکریٹریٹ کے سامنے مائنس ٹیمپریچر میں بیٹھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے، کہ نوٹیفیکیشن ان کا جاری ہو گیا ہے لیکن اپوائنٹمنٹ لیٹر ان کو نہیں دے رہے۔ اسی طرح سے جو وہاں پہ پورے گلگت بلتستان میں جو پردرشن چل رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے تھے، ان کو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو لیڈرشپ ہے یسپ الدین گروپ کی، اس نے سیبوٹاج کیا ہے، انہوں نے کمپرومائز کر لیا چیف منسٹر کے ساتھ۔ لیکن جو ٹریڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں چیف منسٹر کی پریس کانفرنس کو، کیونکہ اس پریس کانفرنس میں یا ان نیگوسیشنز میں جو گلگت بلتستان کے ٹریڈرز ہیں ان کے تو ریپرزنٹیٹیو بیٹھے ہی نہیں تھے۔ تو لہٰذا اب یہ ایک مایوسی کی لہر کے ساتھ ساتھ یہ مزید تیز ہوں گے پروٹیسٹ آگے جا کے۔ اور کل جو ہے وہ جو جہاں تک میری اطلاعات ہیں، کل مظفر آباد میں، راولہ کوٹ اور میرپور میں جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، سول سوسائٹی کر رہی ہے۔ تو یہ اب ہمیں سوچنا پڑے گا پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے لوگوں کو اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو، کہ دیکھیں بلوچوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا، سندھی بھی شدید اس وقت عذاب میں مبتلا ہے، خیبر پختونخوا کے جو پشتون ہیں وہ بھی افغانستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پاکستان کا، لہذا میں نے جو کہا ہے کہ ہمیں اس سال کو اپنی غلامی کا آخری سال بنانا چاہیے۔ ہمارے پاس 26 اکتوبر 1947 کا ڈاکومنٹ ہے، لیگل ڈاکومنٹ ہے، اس کو یوز کریں اور انڈیا کے ساتھ جڑیں اور جموں کشمیر کے ساتھ پی او جے کے کو اور لداخ کے ساتھ گلگت بلتستان کو ملائیں اور اس غلامی سے نجات حاصل کریں۔ ہم غریب نہیں ہیں لیکن ہم محکوم ہیں اور ہماری دولت لوٹی جا رہی ہے، ہمارے جنگلات ڈیلی کی بیسس پہ کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے پانیوں کو لوٹا جا رہا ہے، معدنیات لوٹی جا رہی ہیں۔ جو ڈالر ہم لوگ باہر سے بھیجتے ہیں ریمیٹنسز کی شکل میں، وہ سارا ڈالر پاکستان رکھ لیتا ہے، ہمیں کاغذ دے دیتا ہے روپوں کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم انڈیا کے اوپر تو کوئی بوجھ نہیں بننے جا رہے نا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ملیں گے تو انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت ہمارے علاقے میں سول رائٹس ہوں گے، ہیومن رائٹس ہوں گے، اکنامک رائٹس ہوں گے اور گورننس کے رائٹس ہوں گے۔ اور پھر ہمارے پاس اپنی اتنی دولت ہے کہ ہمیں تو کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کشکول لے کے دلی پہنچ جائیں کہ جی اتنے 1,000 کروڑ روپیہ دو، ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہمارے تو اپنی اتنی دولت ہے کہ ہم اس دولت سے ہم پی او جے کے اور پی او جی بی جو ہے اس کو انتہائی شاندار علاقوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ تمام جو پی او جے کے اور پی او جی بی کے جو نوجوان ہیں وہ اس وقت تحریک اتفاق رائے کی کال پر لبیک کریں اور ہمیں جوائن کریں اور ایک بڑی موومنٹ میں شامل ہوں، بھلے اپنی پارٹیوں میں رہتے ہوئے بڑی موومنٹ کا شامل ہوں، لیکن ایک ایجنڈے پر قائم کریں اپنی تحریک کو، ایک پوائنٹ ایجنڈا، اور وہ ہے پاکستان سے آزادی۔